یہ لڑکا ذہنی مریض ہے۔ میں کافی دنوں سے ایک ڈرامہ سیریل فالو کر رہا ہوں، باقاعدہ طور پر شوق سے دیکھنا شروع کیا تھا، لیکن جب میں نے اس ڈرامے کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کیا اور کچھ سیکھنے کی کوشش کیا، کیونکہ اس ڈرامے میں نا بڑا دکھایا گیا لوگوں کی طرف سے کہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، خاص کر کے اس کا جو ہیرو ہے وہ سب کو سکھاتا پھرتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ ہیرو سکھا رہا ہے سب کو۔ ڈرامہ سیریل ایڈیٹ کی بات کر رہا ہوں میں، گرین انٹرٹینمنٹ کی جانب سے یہ ڈرامہ فی الحال دکھایا جا رہا ہے، یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ لیکن اس ڈرامہ میں جو سیکھنے والی بات ہے وہ تو مجھے ابھی تک کچھ خاص نظر نہیں آئی۔ بہت سی چیزیں ایسی جو کہ تھوڑی سی لاجک والی ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان لاجیکل بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک دو کے بارے میں ڈسکس کروں گا آج، خاص کر مجھے بڑی عجیب لگی ہے ایک بات، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مچھلی ٹاپک کے حوالے سے۔ مچھلی آپ نے دیکھا ہوگا اس ڈرامہ میں کہ وہ ہیرو جو ہے ڈرامے کا، کیونکہ وہ ایک رحم دل آدمی ہے اور انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی بڑی ہمدردی رکھتا ہے وہ، تو اس لیے وہ جو ایک آفس میں جاب کرتا ہے، جس آفس میں ایک فش ٹینک کے اندر کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں، ان مچھلیوں کو وہ روز، کیونکہ اس کے دل میں کافی ہمدردی ہے مچھلیوں کے لیے، تو وہ روز ایک مچھلی چھپا کر سب سے وہ نکالتا ہے وہاں سے اور اس کو جا کر ایک دریا میں، ندی دریا جو بھی تھا وہ اس میں بہا دیتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ انتہائی بھونڈی بات ہے، بڑی عجیب سی بونگی ہے یہ، کیونکہ اگر آپ فوکس کریں تو یہ بات درست ہے کہ کسی بھی چیز کو قید کرنا درست نہیں ہے اور آزاد کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس سیریل میں دکھایا گیا ہے وہ مچھلیاں کون سی ہیں، اور آپ بھی اگر فوکس کریں تو شاید آپ نے بھی ایسی مچھلیاں کبھی رکھی ہوں گھر میں، یا کہیں کسی ہوٹل میں کسی جگہ پر ایسی مچھلیاں دیکھی ہوں، لیکن ایسی مچھلیوں کو کبھی آپ کو اگر یہ خیال آتا ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے تو وہ نہ کیجیے گا، کیونکہ ان پر ظلم ہوگا۔ میں نے بونگی اس لیے بولی ہے کہ وہ شخص جو ہیرو ہے اس ڈرامے کا، ایڈیٹ کا، وہ باقاعدہ طور پر ان کو نکالتا ہے اور جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں ہیرو کی تو کوئی غلطی ہے نہیں، اصل میں تو اس ڈرامے کے رائٹر کی غلطی ہے کہ اس نے یہ چیز اس میں ڈالی کیوں، آزاد کرنے والی کسی ایسی چیز کو آزاد کرنے کی بات کی جاتی نا جو کہ باقاعدہ طور پر قید ہے، تو پھر بھی یہ ایکسیپٹیبل ہوتا، لیکن یہ ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ وہ مچھلی جس کو وہ اس نے آزاد کیا ہے وہ باقاعدہ طور پر پلتی ہی فش ٹینکس کے اندر ہے، باقاعدہ طور پر اس کی بریڈنگ ہی ٹینکس میں ہوتی ہے، فش فارمز ہیں جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، اور جب اس کے بعد وہ سیل کی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ فش ٹینک کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اب فش ٹینک میں پلنے کی وجہ سے وہ مچھلی آزادی میں سروائیو کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، اس کی نسل در نسل جو ہے وہ آزادی میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو آپ کسی دریا میں چھوڑیں گے یا کسی ڈیم میں، کسی ندی نالے میں چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے اس کو یا تو کوئی بڑی مچھلی کھا جائے گی کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی، یا پھر اس کو اس کی جو وہ خوراک جس کی وہ عادی ہے اور بچپن سے یا پیدا ہونے سے لے کر اس کی نسل در نسل اس کو جو خوراک کھلائی جا رہی ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر اس تازے پانی میں یا اس آزادی میں نہیں ملے گی۔ تو ایسی مچھلی کو اگر وہ کوئی شخص قید کر لیتا ہے تو میرے خیال سے یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ مچھلی اصل میں قید نہیں ہے، وہیں پر وہ محفوظ ہے۔ اگر اس کو آزاد کر دیا جائے گا تو وہ وہاں پر اس کے ساتھ وہ والا ظلم ہوگا۔ اس لیے یہ جو بونگی دکھائی گئی تھی اس پہ بات کرنا بڑا ضروری تھا۔ 2-3 ایپیسوڈز میں لگاتار، بلکہ اس سے زیادہ ایپیسوڈز جو ہے نا وہ لگاتار اس پر بنائے گئے ہیں، اور وہ میرے ذہن میں بہت زیادہ یہ چیز کھٹک رہی تھی کہ اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے۔ اگر آسٹریلین طوطا جو کہ باقاعدہ طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بریڈنگ ہی پنجروں کے اندر کی جاتی ہے اور پنجرے کے اندر ہی وہ پلتا ہے، اس کو آزاد کرنا بھی ظلم ہے۔ اس کو اگر آپ پنجرے کے اندر رکھتے ہیں اور اس کی، کیونکہ اس کی نسل در نسل اس کو آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے عادی ہی خود سے خوراک ڈالنے کا کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر آزاد ماحول میں دوسرے پرندوں سے بچ کر وہ سروائیو اس کو کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی گئی۔ تو جب اس کو بھی ہم باقاعدہ طور پر آزاد کر دیں گے تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، کبھی نوٹس کیجیے گا، اگر کسی کے پاس یہ ویڈیو دیکھنے والے کسی بھی شخص کے پاس کوئی آسٹریلین طوطا ہو تو اس کو ہوا میں اڑا کر دیکھیے گا کہ وہ کتنی دور تک باقاعدہ پرواز کر پاتا ہے۔ اگر آپ کسی چڑیا کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ چھوڑیں گے تو وہ باقاعدہ طور پر اڑ جائے گی، پرواز کرے گی اور لمبی پرواز ہوگی اس کی، جبکہ کسی آسٹریلین طوطے کو اگر باقاعدہ طور پر اڑایا جائے تو وہ زیادہ لمبی پرواز بھی نہیں کر پاتا۔ تو یہ اللاجیکل بات تھی جس پر بات کرنا انتہائی ضروری تھا کہ یہ ڈرامہ جس نام پر بنایا گیا ہے ایڈیٹ، اس میں بات بھی
وہی کی گئی ہے ایڈیٹ والی۔ آپ اگر ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو پھر بات بھی اس لیول کی کریں کہ جو باقاعدہ طور پر لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکے۔ اگر اس لیول کی بات نہیں کر سکتے تو کوئی بھی شیڈول چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ایسی مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا اور بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس طرح کے مزید بھی لے کر آؤں گا جو کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی جانب سے یا کہ انڈین ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری کی جانب سے فی الحال جو شیڈول یا بونگی جس کو کہا جاتا ہے وہ دکھائی جاتی ہے اسکرین پر، ایک لاجک کے نام پر اللاجیکل بات کی جاتی ہے، ان حوالوں سے بھی بہت سی ویڈیوز آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں لے کر آؤں گا اور بہت سی اس طرح کی دیگر معلومات بھی لے کر آتا رہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آل پر، بیل کے آئیکن پہ آل پر کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔